الرحمن الرحیم۔ انسان کے اعمال دو طرح کے ہیں، کچھ عبادت والے اعمال ہیں جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، کچھ عادت والے اعمال ہیں، کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا۔ یہ دو طرح کے ہمارے اعمال ہیں۔ یہ جو حدیث بخاری کی بالکل ابتدائی ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اس میں پہلے عبادتی اعمال کا ذکر ہے، یعنی آپ نے فرمایا یہ جو عبادتی اعمال ہیں نا، نماز روزہ وغیرہ، ان کا ثواب تمہیں تب ملے گا جب تمہاری نیتیں لوجہ اللہ خالصتاً کس کے لیے ہوں گی۔ اور اگلی بات انما لامرئ ما نویٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تمہارے عادتی اعمال ہیں، کھانا پینا، سونا اٹھنا جاگنا، چلنا پھرنا، یہ تمہاری عادت ہے، اگر اس میں بھی نیت اللہ کی رضا کے لیے کر لو، میں کھا اس وجہ سے رہا ہوں، پی اس وجہ سے رہا ہوں تاکہ دین میں میری طاقت بنے، دین میں مجھے قوت ملے، تو نبی پاک نے فرمایا انما لامرئ ما نویٰ، اگر تم ان میں بھی اللہ کے لیے نیت اچھی رکھ لو گے، یہ تمہارے عادتی اعمال اللہ ان کو بھی عبادت بنا دے گا۔ بخاری میں یہ حدیث اور بھی مقام پر ہے، یہاں لفظ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال بھی جمع، نیات بھی جمع۔ آگے حدیث آ رہی ہے اس میں انما الاعمال بالنیت، اعمال جمع، نیت مفرد واحد بیان ہوئی ہے۔ اس میں بڑا انیک نکتہ ہے، اعمال بھی جمع اور نیتیں بھی جمع، اشارہ کیا کہ اعمال بہت زیادہ ہیں، ان کے مطابق نیتیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ مثلا ابھی آپ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے تشریف لائے، آپ کی ایک عمل ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز کے لیے جا رہا ہوں، دوسرا عمل ہے میں نے اللہ کے گھر کی زیارت بھی کرنی ہے، تیسرا عمل ہے میں نے امام صاحب کی بھی زیارت کرنی ہے، عالم کی بھی زیارت کرنی ہے، چوتھا عمل ہے میں نے مسجد میں اعتکاف بھی جتنی دیر تک رہوں گا اعتکاف بھی کرنا ہے، اور پانچواں عمل ہے میں نے دوستوں سے ملاقات کرنی ہے، اگر کوئی بیمار ہوا تو ان کی بیمار پرسی بھی کرنی ہے۔ گویا کہ ایک ہی چکر میں اعمال متعدد ہیں، پیارے پیغمبر نے جمع بول کر اشارہ کر دیا انما الاعمال بالنیات، اگر اعمال متعدد ہیں، ہر عمل کے ساتھ ایک ایک نیت بھی بناتے جاؤ تو تمہارے یہ سارے اعمال عبادت بن جائیں گے، تمہیں ان کا ثواب مل جائے گا۔ اور آگے جو روایت ہے اس میں نیت مفرد ہے، اعمال کا لفظ جمع ہے، اس میں بھی بڑا انیک نکتہ ہے۔ اعضاء جو اعمال کے مواقع ہیں وہ اعضاء ہیں، زبان، آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں، یہ سارے وہ اعضاء ہیں جن سے عمل جاری ہوتے ہیں، اور نیت مفرد بول کر نیت کا محمل ہے دل، قلب، وہ پورے وجود میں ایک ہے، اور یہ دل ہے بھی صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ بھی ایک ہے۔ پیارے پیغمبر نے اشارہ کر دیا انما الاعمال بالنیات، تیری زندگی میں سارے اعمال میں ایک ہی نیت ہونی چاہیے، لوجہ اللہ، دل بھی ایک ہے اور اللہ بھی ایک ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ نیت انسان کے عمل سے ابلغ ہے، آسان ہے، بہتر ہے، عمل سے افضل ہے نیت اعلیٰ ہے عمل سے۔ بخاری جلد ثانی میں روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من ہم بحسنۃ لم یعملها، ایک آدمی ایک نیکی کی نیت کرتا ہے اور وہ عمل نہیں کرتا، صرف نیت کر لیتا ہے، کتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملۃ، اللہ عمل نہ کرنا
اس نے عمل نہیں کیا، صرف ایک نیت نیکی کی، فرمایا محض نیت پر اللہ اپنے پاس اس کے لیے ایک کامل نیکی لکھ دیتے ہیں۔ اور ایک ابو یعلا میں روایت ہے، مسند ابی یعلا میں، وہاں یہ لفظ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین فرمائیں گے حفاظتی اور کاتبین فرشتوں کو، اکتبوا لعبدی کذا و کذا من الاجر، میرا یہ فلانا بندہ ہے، اس کے نامہ اعمال میں یہ بھی اجر لکھ دو، یہ بھی لکھ دو، یہ بھی لکھ دو، یہ بھی لکھ دو، یہ بھی لکھ دو گے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے رب العالمین، لم نافذ، جس وقت دنیا میں یہ کام کر رہا تھا اس نے یہ کام نہیں کیے تھے، دنیا میں یہ تھا، ہم نے تو یہ عمل ان کے دفتروں میں نہیں لکھے، اب ہم لکھیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ نواہ، اس وجہ سے لکھ دو، اگرچہ اس نے عمل نہیں کیے لیکن ان عملوں کے کرنے کی اس کی خالص نیت تھی۔ اب اگلی بات بھی سمجھیے، انما الاعمال بالنیات انما لامرئ ما نویٰ، پیارے پیغمبر نے کمال کا جملہ ارشاد فرمایا، اعمال کا مدار ہے نیت پر، بندے کو وہی ملے گا جس کی اس نے پہلے کیا کر لی ہے، نیت کر لی ہے۔ اشارہ کر دیا اس بات کی طرف، ایک آدمی ایک کام کرتا ہے، اب دوران عمل نیت میں خلل پڑ جاتا ہے، مثلا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے پوری اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، لیکن اچانک کوئی بندہ آ گیا، انسان نے اپنی نماز میں حسن پیدا کر لیا کہ فلانا بندہ بھی آ گیا ہے، اب دوران نماز میں عمل میں خلل پیدا ہو گیا، جبکہ اس کی ابتدائی نیت لوجہ اللہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھی۔ تو پیارے پیغمبر نے فرمایا انما لامرئ ما نویٰ، کہ تیرے عمل کا اعتبار دوران میں بے شک خلل پڑ جائے، پہلی نیت کا اعتبار ہے، اگر ابتدا میں نیت اللہ کے لیے تھی تو تجھے اس پورے عمل کا اللہ ثواب ضرور عطا فرمائیں گے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الباری میں حضرت امام ابو جعفر بن جریر الطبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نقل فرماتے ہیں، انہوں نے جمہور سے یہ نظریہ نقل کیا، جمہور سلف کا یہ عقیدہ ہے کہ ان الاعتبار بالابتداء، کہ عمل کا اعتبار ابتدا سے ہوتا ہے۔ اس حدیث کے تحت وہ فرماتے ہیں پیغمبر نے فرمایا انما لامرئ ما نویٰ۔ اگلی بات، جنت میں جانے والا شخص اور جہنم میں جانے والا شخص جو ہمیشہ کے لیے، یہ عملوں کی بمقدار نہیں جائے گا، عملوں کے بل بوتے نہیں جائے گا۔ عقل تو کیا کہتی ہے، ایک آدمی نے 1 سال نماز پڑھی ہے تو وہ جنت میں صرف 1 سال رہے، ایک آدمی نے 5 منٹوں کے لیے کفر کیا ہے تو وہ جہنم میں صرف 5 منٹ رہنا چاہیے۔ اب جہنمی کافر ہمیشہ اور جنت میں مومن ہمیشہ، یہ بھی نیت پر معمول ہے، عمل پر نہیں ہے۔ مثلا آپ ہیں ایمان والے موحد ہیں، آپ کا پتہ کیا نظریہ ہے؟ ہمارا یہ نظریہ ہے اگر اللہ ہمیں عبدالآباد تک زندگی عطا فرمائے نا، نہ ختم ہونے والی زندگی دے، اے اللہ ہم اسی نظریے پہ رہیں گے، اسی پہ ڈٹے رہیں گے۔ اور کافر کا یہ نظریہ ہے اگر مجھے ہمیشہ کی زندگی میسر ہو جائے، میں اپنے اس کفر والے عقیدے پہ ڈٹا رہوں گا، تو میرا عزیز قیامت کے دن ہمیشہ جنت جو ایمان والے کو ملے گی وہ اعمال کے بمقدار نہیں ملے گی، اس کی اس نیت کے اعتبار پر ملے گی، دونوں کی نیت ہمیشہ کی ہے۔ اس وجہ سے جنت میں ایمان والوں کو ہمیشہ ان کی نیت کی وجہ سے جنت میں رکھا جائے گا، اور کافروں کو ہمیشہ ان کے کفر والی نیت کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں رکھا جائے گا۔ تو پیارے پیغمبر نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار ہے نیت پر، انما لامرئ ما نویٰ، آدمی کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔